بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانفال 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس صورت میں غزوہ بدر پر مفصل تبصرہ ہے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو قریش کی تجارتی شاہراہ جو یمن سے شام تک بحر احمر کے کنارے کنارے جاتی تھی محفوظ نہ رہی۔ قریش کو اس کا احساس پہلے سے ہو گیا تھا، چنانچہ جب مدینہ والوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور مختلف اوقات میں مختلف گروہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے آخر میں آپ کو مدینہ منورہ منتقل ہونے کی دعوت دی، تو اس دور میں قریش کی مخالفت بہت شدت اختیار کر گئی تھی، اور اس کا پس منظر یہی تھا کہ قریش کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اگر مسلمانوں کو ایک پرامن پناہگاہ مل گئی، بالخصوص اگر وہ مدینہ منورہ میں منتقل ہو گئے، تو اس کے نتیجے میں ان کی شاہراہ غیر محفوظ ہو جائے گی، اور مکے والوں کی معیشت کا دار و مدار اسی تجارت پر تھا، اور سالانہ صرف مکہ سے اس راستے ہونے والی تجارت 2.5 لاکھ اشرفی تک تھی۔ دوسرے علاقوں سے جو اس راستے سے تجارت ہوتی تھی وہ اس کے علاوہ تھی۔ پھر جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو قریش نے عبداللہ بن ابی سے رابطہ قائم کیا، جس کو وہاں کے باشندے اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ قریش نے عبداللہ بن ابی سے یہ کہا کہ ہمارے جو لوگ بھاگ کر وہاں چلے گئے ہیں اور تم نے انہیں پناہ دی ہے، انہیں وہاں سے نکال دو، اور اگر تم انہیں نہیں نکالو گے تو ہم تمہارے خلاف جنگی اقدام کریں گے۔ اسی دوران میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے تشریف لائے تو ابو جہل نے انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اس پر انہوں نے ابو جہل کو یہ جواب دیا کہ اگر تم مجھے خانہ کعبہ سے روکو گے تو تمہارے تجارتی قافلے مدینہ کے پاس سے نہیں گزر سکیں گے۔ یہی حالات تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے واپس آ رہے ہیں، اور مختلف اوقات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے مختلف دستے تجارتی شاہراہ کی طرف بھیجا کرتے تھے، جس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ شاہراہ اب اس طرح محفوظ نہیں کہ قریش یہاں سے بے روک ٹوک گزر سکیں۔ چنانچہ ابو جہل کو ابو سفیان کو یہ خیال ہوا کہ ہم پر حملہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے فوراً ایک آدمی مکہ روانہ کیا اور جا کر یہ اطلاع کی کہ قافلے پر حملہ ہوا چاہتا ہے۔ جانے والے نے وہاں جا کر یہ اعلان کر دیا کہ حملہ ہو گیا ہے، چنانچہ وہاں سے ابو جہل ایک بڑا لشکر لے کر، جس میں کوئی 950 1000 مسلح افراد تھے، مدینہ پر حملہ آور ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مکمل اطلاع ملی، ایک طرف قافلے کی اور دوسری طرف مکے سے ایک لشکر کی روانگی کی، تو اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے گشتی دستے بھیجتے رہے اس میں صرف مہاجرین تھے، لیکن اگر مکے والوں کا مقابلہ کرنا تھا تو اس کے لیے مہاجرین کافی نہیں تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مشاورت کی۔ اس مشاورت میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ ہمیں صرف قافلے کا پیچھا کرنا چاہیے، اور یہ ایک محفوظ راستہ ہے کہ قافلے کے ساتھ اتنے مسلح لوگ نہیں ہیں اور ہم ان کا مال چھین سکتے ہیں۔ لیکن انصار نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہم سوچ سمجھ کر آپ کو یہاں لائے ہیں، اور آپ ہمیں جہاں اور جس جگہ
اور جن حالات میں بھی اپنا ساتھ دینے کا حکم دیں گے تو آپ کبھی بھی ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ جب انصار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مثبت جواب ملا تو آپ نے یہی فیصلہ کیا کہ قافلے کے بجائے لشکر کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ 313 لوگوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے اور بدر کے مقام پر حق و باطل کا پہلا معرکہ ہوا، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ 70 لوگ کافروں کے مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ آیا، لیکن مال غنیمت جب ہاتھ آیا تو پہلے جاہلیت میں اصول یہ تھا کہ جو شخص مال غنیمت حاصل کر لیتا وہی مالک ہو جاتا۔ یہاں مال غنیمت کے بارے میں مسلمانوں میں 3 مختلف آراء پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جن کو مال غنیمت جنہوں نے قبضہ کر لیا ہے وہی اس کے مالک ہیں، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مال غنیمت کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ وہ بھاگنے والے لشکر کے پیچھے بھاگے اور لوٹ مار میں حصہ نہیں لیا، انہوں نے کفار کا تعاقب کیا، وہ بھی اپنا حصہ چاہتے تھے۔ ایک ایسا گروہ بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، وہ بھی اپنے کو مستحق سمجھتے تھے۔ چنانچہ جب اس میں مسلمانوں میں ایک نزاع کی کیفیت پیدا ہوئی تو یہ سورہ انفال کا آغاز اسی نزاع کے سوال سے ہوتا ہے کہ یسألونک عن الانفال، کہ مال غنیمت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، لیکن اس سوال کا فوری طور پر جواب دینے سے پہلے اللہ نے یہ بتایا کہ یہ فتح اللہ کی خاص الخاص عنایت کی بدولت ہوئی ہے، اور اس میں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمام تر تمہاری کوشش اور محنت ہے تو اللہ نے یہ یاد دلایا کہ ایسا نہیں، بلکہ تم میں سے بہت سے لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ وہ تجارتی قافلے کا پیچھا کریں، وہ تو اس معرکے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ پھر یہ کہ اللہ نے تمہاری مدد کے لیے فرشتے نازل کیے، پھر اس نے تمہاری سہولت کے لیے بارش برسائی، اور اس نے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا، اور پھر اللہ کے رسول نے ایک مٹھی ریت کی بھر کر جب پھینکی تو اللہ نے ہر کافر کی آنکھ میں اس کا اثر پہنچا دیا، اور پھر یہ بتایا کہ اگر پیچھے جاؤ تو تم اقلیت میں تھے، ملک میں کمزور تھے، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں مٹا نہ دیں۔ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اس نے مدد کی، اس نے اچھا رزق دیا تاکہ تم شکر کرو۔ ان احسانات کے بعد اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرو گے تو تم پر ایسی مصیبت آ جائے گی جو صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیا۔ سو اس آزادی کی نعمت، قوت و طاقت اور رزق کی فراوانی کو برقرار رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا شکر کرو، اور شکر کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خیانت نہیں کرو، ہر قسم کی کرپشن سے بچو۔ یہ آیات جو اس صورت میں 25 سے 28 تک ہیں، جس طرح لفظ بلفظ اس وقت کے حالات پر صادق آتی تھیں، اسی طرح آج کے ہمارے پاکستان کے حالات پر بھی صادق آتی ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں مال غنیمت کی تقسیم کا فارمولہ بتایا اور مستقبل کے بارے میں ہدایات دیں کہ دفاع اور تحفظ کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ جس قدر جنگی تیاری ممکن ہو اس میں کوتاہی نہ کرو، جن جن قبائل کے ساتھ معاہدے ہیں ان کی پاسداری کرو، اور اگر کسی ملک یا قبیلے سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کرے گا اور عین وقت پر ہمیں دھوکہ دے جائے گا تو تم بر وقت معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کرو، اور یہ فیصلہ کر کے ایسا لائحہ عمل اختیار کرو جس کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جنگی قیدیوں سے لیے گئے فدیے کے بارے میں بالعموم ایک غلط فہمی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان سے فدیہ لینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو عتاب کیا گیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ محمد میں اس کی اجازت تھی کہ جب دشمن کو کچل دیا جائے
تو باقی ماندہ کو قید کر لو اور اس کے بعد فدیہ لے کر یا بلا معاوضہ چھوڑ سکتے ہو۔ اس لیے فدیہ کا فیصلہ قرآن کے مطابق تھا۔ البتہ تھوڑی سی کوتاہی یہ ہوئی کہ جو ہی کفار نے بھاگنا شروع کیا تو کچھ لوگ ان کا پیچھا کرنے کے بجائے غنیمت سمیٹنے لگے، جبکہ حکم یہ تھا کہ فضر بر رقاب، پہلے دشمن کی بیخ کنی کرو پھر قید کرو۔ حضرت سعد بن معاذ نے قبل از وقت گرفتاریوں پر ناگواری کا اظہار بھی کیا تھا کہ جب انہیں قید کر لیا تو ان کو جان کا تحفظ دے دیا گیا۔ سورہ کے آخر میں یہ دستوری دفعہ دی گئی کہ اسلامی ریاست کی سرپرستی صرف ان مسلمانوں کو حاصل ہوگی جو ہجرت کر کے مدینہ میں آ کر آباد ہو جائیں گے۔ دارالکفر اور دارالاسلام کے مسلمانوں کی الگ الگ حیثیتیں ہوں گی۔